ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل غسل کرتے تھے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھا کرتے تھے، ان میں کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اس چیز کو، بے لباس ہو کے غسل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جو ہے برہنہ ایک دوسرے کی طرف غسل اکٹھے ایک ہی حمام میں نہاتے تھے، یعنی وہ کیا ہوتے ہیں، حوض میں یا کسی بھی اس میں، آپ نے وہ ایک محاورہ بھی سنا ہوگا، ایک حمام میں سارے ننگے، ٹھیک ہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ باحیا تھے، ہر نبی باحیا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر نبی کے جو خصائص ہیں ان میں یہ بھی صفت شامل ہے کہ ہر نبی حیادار ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں نہاتے تھے، نہ ان کے سامنے کبھی نہاتے تھے، بلکہ الگ سے جا کر نہا، اور انبیاء کی یہ بھی سنت ہے کہ وہ اپنے شرمگاہ پہ کپڑا وغیرہ باندھ کے چھوٹے پھر نہاتے تھے، اکیلے میں بھی اکثر، یعنی ان میں یہی مل رہا ہوتا ہے ہمیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اترے ندی یا جو بھی حمام جو بھی تھا اس میں نہانے کے لیے، انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور اس پتھر پر رکھ دیے جس کو وہ ساتھ رکھتے تھے، ہم نے اس کا ذکر پہلے بھی پڑھا۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو قوم میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کوئی برس وغیرہ کی بیماری ہے، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے نہیں نہاتے تاکہ ان کے عیب لوگوں کو نظر نہ آ جائیں۔ تو یہ بات اس قدر مشہور ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینے سے تشبیہ دی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی، لیکن وہ لوگوں کے سامنے پھر بھی نہیں اپنے آپ کو بے لباس کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات اتنی پھیلی مشہور ہوئی، قوم جو ہے وہ اذیت دینے پہ تل گئی۔ تو ایک دن غسل فرمانے کے لیے جب اترے پانی میں اور اپنا لباس اتار کے پتھر پہ رکھا، واپس جب نہا کے باہر نکلے اور لباس اٹھانا چاہا، پتھر دوڑ گیا، اللہ نے قدرت عطا کی، وہ پتھر بھاگ گیا وہاں سے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا جو ساتھ رکھتے تھے، پتھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پتھر آگے آگے پتھر کو آواز دے رہے ہیں اور رک جا، میرے کپڑے تو دے کے جا، رک جا، غصے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے نبی تھے نا، غصے میں اس کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن وہ ایک نہیں سن رہا، بھاگتا جا رہا ہے پتھر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، یعنی ہوا میں اڑ رہا ہے یا بھاگ رہا ہے وہ اس کی قدرت ہے، لباس لے کے بھاگ رہا ہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام پتھر وہاں جا کے رکا جہاں پہ بنی اسرائیل کے بہت زیادہ لوگ ایک بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں جا کے پتھر رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اپنا لباس اس سے چھینا اور پھر اس کو ضربیں بھی ماری اپنے عصا سے، یعنی اس کو پیٹا اس پتھر کو۔ تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بے عیب تھے، ان میں کوئی عیب نہیں تھا، وہ ہر طرح سے خوبصورت بھی تھے اور بہترین جسامت کے مالک بھی تھے۔ ہر نبی اپنی قوم میں سب سے خوبصورت رہا ہے، ہر نبی اپنی قوم میں سب سے بہترین اخلاق کا مالک رہا ہے، ہر نبی اپنی قوم میں سب سے بہترین صفات کا حامل رہا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک تو انبیاء کا باحیا ہونا ملتا ہے کہ وہ غسل کرتے ہوئے بھی خود کو لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے تھے، اور دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ پاک صاف ہوتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت میں کسی کے سامنے بے لباس ہو کے نہانا جائز نہیں ہے لوگوں کے سامنے۔